الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور دانائے سبل فخر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی احباب سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیز بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے ہماری کامیابی کے لیے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، اور آپ نے تشریف لا کے ہمیں اچھائی اور برائی کے دونوں راستے صاف صاف اور واضح واضح بیان فرما دیے ہیں. اور خود ہمارے سامنے ایسی حسین زندگی گزاری ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقص، کمی، عیب ہے ہی نہیں. پوری کائنات میں آپ سب سے افضل، سب سے بہتر اللہ کے حبیب اور اس کے محبوب ہیں. گزشتہ خطبات کے اندر آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بات چلتی رہی. آج وہ خوبصورت راستہ جو ہمیں کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، آج ذرا اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آپ نے تشریف لا کے ہمیں ہر مشکل اور ہر مصیبت سے ہمیں بچنے کی تلقین کی ہے. ہر ایسا کٹھن راستہ
ہر ایسا گنجان راستہ جس سے ہمیں سرکار نے متنبع فرمایا ہے، اور اچھائی اور برائی کے دونوں راستے ہمارے سامنے رکھے، اور اچھائی اور بھلائی کے راستے پہ خود آپ نے چل کے دکھایا ہے۔ کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی بھلائی، کوئی ایسی خوبی ہے ہی نہیں جو آپ کے دامن سے وابستہ نہ ہو۔ آپ نے ہماری ایسی قیادت فرمائی ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی دوسری مثال ہے ہی نہیں۔ اسی لیے چونکہ ہم انسان ہیں، بشری تقاضے ہیں، ہماری طبیعتوں میں غصہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن کبھی کبھی غصہ، شہوت ہمارے اوپر غلبہ پا جاتی ہے، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت عمل بتایا ہے اور عطا کیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے تمام گناہوں پہ نادم اور شرمسار ہو کے اپنے رب ذوالجلال سے ہم تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ اور وہ عمل کون سا ایسا ہے کہ جس سے ہمارا تعلق ہمارے رب ذوالجلال سے پھر سے جڑ جائے؟ وہ ہے توبہ اور استغفار، کہ بندہ بشری تقاضے کے مطابق جب کبھی کبھار، جب بندہ کوئی خطا، غلطی، کوتاہی، نافرمانی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی اور کسی گناہ میں گر جائے تو توبہ کرے، اپنے رب سے معافی مانگے، اس سے بخشش طلب کرے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو میرے اور آپ کے رب کبیر کو بڑا پسند ہے، کہ جب بندہ گناہ پہ شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کبھی کبھار یہ طبیعتوں کے اندر یہ عیب بھی ہے کہ جب بندہ گناہوں میں مصروف ہو تو بندہ پھر اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو کے گناہوں کے اوپر پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب میری معافی تلافی نہیں ہے، میری کوئی بخشش نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں گناہ کرتا رہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، چھوڑ توبہ کیا کرنی ہے، کیا پیچھے ہٹنا ہے، جو دل میں آئے وہ کر جاؤں ذرا۔ تو وہ آہستہ آہستہ گناہ کرتا 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 آگے نکل جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ بندے کے لیے پھر واپسی کا راستہ ہی نہیں رہتا۔ ایسا ہرگز نہ ہونا پائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں سے اعراض نہیں برتا۔ زمانے میں کتنے بڑے بڑے گناہ گار رہے، آئے،
زندگی گزار کے گئے ہیں، اس کی چادر ستاری دیکھیں، اس کے شان رحمانی دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں، وہ کیسے بندوں کو چھپاتا ہے، کیسے پردوں میں لپیٹتا ہے، کتنے سارے بندوں کے عیوب اور نقائص بندوں کے چھپ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ شاید میری غلطی کا، میرے گناہ کا کسی کو خبر ہی نہیں ہے اور میں بڑا ماہر ہوں۔ کبھی کبھی دوستوں کی محفل میں کبھی نہ کبھی کوئی دوست بلی ایسی چوڑے مارتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، ایسی میں نے استادی کی ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی، میں نے ایسے چونا لگایا، میں نے فلاں جگہ سے اتنے پیسے نکالے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ یعنی اس طرح کی بندہ کبھی نہ کبھی کوئی گناہ گار ایسی کھچے مارتا ہے کہ میں ایسے کام ڈالتا ہوں کسی کو خبر ہی نہیں لگتی۔ کیسا بے وقوف آدمی ہے، اے پاگل، اے بے وقوف، تو دنیا کو چونا لگا سکتا ہے، بڑی استادی کر سکتا ہے، کیا تو اپنے رب کی نظروں سے چھپ سکتا ہے؟ اس کی نظروں سے چھپ سکتا ہے؟ 7 زمینوں سے نیچے بھی وہ دیکھ رہا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، جو چیز باہر ہو اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو چیز اندر ہو اسے بھی دیکھ رہا ہے، دیوار کی ارلی جانب کو بھی جانتا ہے، وہ پرلی جانب کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ پردے ہمارے لیے ہیں، یہ غائب ہمارے لیے ہے، اس کے لیے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ظاہر کیا ہے، غائب کیا، اس کے سامنے کیا ہے؟ ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح، ہر چیز اس کے سامنے طرح۔ تو یہ جو بول ہے نا، کبھی کبھار ہم اپنے دوستوں میں بیلیوں میں بیٹھ کے یہ بات کر بیٹھتے ہیں، نہیں جی میں فلانا کم پایا، ذرا اگلے نے پتہ ہی نہیں لگتا، اکھاں چ این گھٹا پا دیتا ہے، تو یہ بڑا ہلکا بول ہے، ذرا بڑا برا بول ہے۔ اس کی شان کریمی سمجھے کہ اس نے جو چادر ڈالی ہوئی ہے، ورنہ اس کے سامنے کیا چھپ سکتا ہے؟ وہ موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا یہ جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے اپنے عملوں کی سزا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اکثر تو ہم تمہیں ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ بندہ اپنے مالک کی طرف رجوع نہیں بھی کرتا نا، اس حال میں بھی وہ اپنے مالک سے رابطہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، پھر بھی کتنے ایسے ہمارے عمل ہیں، کتنے ایسے ہمارے نقص ہیں، کمیاں ہیں، برائیاں ہیں، ایسے 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 ہمارے کرتوت ہیں کہ جو اکثریت سے وہ صاف کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، اوپر وہ چادر ڈالتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں نے ایسا کام کیا ہے، ایسی میری عقل ہے، ایسا میرا فن ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ نہیں کہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو علم ہے، اس نے وہ ایک چادر ستاری ڈالی ہوئی ہے، اس نے چھپایا ہوا ہے، اگر وہ چادر کھینچ رہے ایک لمحے کے لیے تو ننگے ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ کوئی ایک غلطی، ایک خطا، ایک گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگا دیا جاتا ہے، ایک کالا داغ دھبا لگ جاتا ہے دل پہ۔ اگر وہ بندہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے، اسے خبر لگ جائے، وہ واپس آ جائے، وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس دانے کو، اس دھبے کو، اس دل کو صاف فرما دیتا ہے،
اور فرمایا اگر وہ بندہ اس پہ سٹل ہو جائے، ہارڈ ہو جائے، سخت ہو جائے، اور وہ کرتا پھرے گناہ، ایک کیا پھر دو کیے پھر تین کیے پھر آگے یوں چلا جائے گا، چوری میں، ڈکیتی میں، بدمعاشی میں، بدفعلی میں، جب وہ آگے نکل جاتا ہے نا تو سرکار فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ سیاہ داغ پھیلتا پھیلتا اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، یعنی واپس نہیں آتا وہ بندہ، یوں گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہونے پر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بشری تقاضے خطا ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن جیسے گناہ ہو، خطا ہو، غلطی ہو تو فوراً اس پہ اپنے رب کے حضور شرمندہ ہو، اس سے باز آئیں، اور کبھی اس جانب دوبارہ پلٹنے کی نہ سوچیں، کبھی اس طرف دوبارہ نہ جائیں، اس سے معافی مانگیں۔ آج اسی مصیبت نے آج امت کو گھیرا ہوا ہے، جو جس کام میں گیا ہے ذرا وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہا، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، اور یہ یوں چینل چل رہے ذرا، یوں چینل چل رہے ذرا، گناہوں میں گھرے جا رہے ہیں اور سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، واپس پلٹتے نہیں ذرا۔ عمریں بیت گئی ہیں، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، یہ سب سے بڑا وبال ہے۔ عمر پیری آ گئی ہے، پچھلا پارا آ گیا، ابھی تک بندے جن گناہوں میں مصروف ہوئے گرے اس سے جان نہیں چھوٹ رہے۔ ایسی مالک کی ناراضگی، ایسے گناہ کی اس کے وبال ایسے ہیں، عمریں کافی بیت گئی ہیں لیکن پھر بھی انہی گناہوں میں، اسی لت میں ابھی تک گرے ہوئے ذرا۔ بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اتنی عمریں بیت گئیں لیکن پھر بھی واپسی کا نام نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑی گندگی یہ ہے، سب سے بڑی مالک کی ناراضگی یہ ہے۔ میرے آپ کے مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جب اس سے غلطی خطا ہو جائے تو فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لے، فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لے۔